السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 8 سے، وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ اعتراض کرنے والوں نے، قریش مکہ نے، لولا، کیوں نہ، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ملکن، کوئی فرشتہ، اس رسول پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فرمایا، ولو انزلنا ملکن، اور اگر ہم نازل کرتے کوئی فرشتہ، لقضی، البتہ چکا دیا جاتا، الامر، فیصلہ، یعنی فرشتہ آتا تو پھر یہ جی نہ سکتے تھے، بچ نہ سکتے تھے، ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ سورۃ الفرقان آیت 22 میں بھی آتا ہے، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، وہ دن مجرموں کے لیے اچھا دن نہیں ہوگا۔ یعنی انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم فرشتے کو دیکھنے کا مطالبہ مت کرو۔ یعنی مطالبہ ان کا کیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو یہ اپنے ساتھ کوئی فرشتہ رکھا کرے جو ان کی تائید کرے، حمایت کرے اور ان کے رسول ہونے کی تصدیق کرے۔ فرمایا کہ فرشتے اس کام کے لیے نہیں اترتے، فرشتے آتے ہیں پھر عذاب لے کر، اور جس دن فرشتے آئیں اس دن پھر مجرموں کی خیر نہیں ہوتی، کیونکہ پچھلی قوموں کے پاس بھی فرشتے کس لیے آئے؟ جیسے قوم لوط کے پاس عذاب لے کر۔ سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم اتارتے ملائکہ کو مگر حق کے ساتھ، وما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوتے تب وہ مہلت دیے جانے والے۔ یعنی جب فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کسی کو بھی مزید مہلت نہیں ملتی کہ وہ اپنی غلطیوں پر توبہ کر لے یا پھر رجوع کر لے۔ سورۃ الفرقان کی آیت 7 میں آتا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا، تو وہ بھی اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو خبردار کرتا، دھمکاتا، یعنی لوگوں کو پھر ایمان لانے کی دعوت دیتا۔ تو کیا بتایا گیا کہ فرشتے اگر آئیں تو پھر وہ صرف دعوت نہیں دیتے اللہ کی طرف، وہ تو پیغمبر دیا کرتے ہیں، فرشتے تو پھر کام تمام کرنے آتے ہیں، یعنی عذاب لے کر آتے ہیں۔ مزید یہ بتایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، ان کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ فرشتے کو ہی رسول بنا دیا جاتا، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ فرشتہ ساتھ آتا، اور دوسرا کیا تھا؟ فرشتہ پیغمبر بنایا جاتا۔ تو فرمایا کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بنا دیتے، یعنی پیغمبر فرشتے کی شکل میں ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، البتہ ہم بناتے اس کو ایک مرد کی شکل میں، رجل بناتے، تو پھر کیا فائدہ؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جو وہ شبہ کر رہے تھے، یعنی جس چیز کی غلط فہمی ان کو اب ہو رہی ہے وہ دور تو نہ ہوتی، جس مقصد کے لیے وہ فرشتے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ مقصد تو پورا نہ ہوتا، کیونکہ فرشتہ بھی اپنی اصل شکل میں اگر آتا تو ان کو نظر ہی نہ آتا، کیونکہ فرشتے کس سے بنے؟ نور سے۔ تو اگر فرشتہ اصل شکل میں آتا تو وہ دکھائی نہ دیتا، تو فائدہ کچھ نہیں تھا، اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو اس سے پھر مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا، مسئلہ حل نہ ہوتا، کیونکہ وہ انسان کی شکل میں آتا تو یہ کہتے یہ تو فرشتہ ہی نہیں، یہ انسان ہے اور ہم اس کو کیسے مانیں؟ اب بھی انسان کے رسول ہونے پر اعتراض ہے، تو فرشتہ بھی اگر انسانی شکل میں آتا تو اعتراض تو وہیں کا وہیں باقی رہتا۔ تو یہ مطالبہ بالکل بے اصل ہے، بے حقیقت ہے، بے فائدہ ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو آپ کے پاس ایک مرتبہ کچھ سوالات لے کر آئے تھے تو وہ دہیہ کلبی کی شکل میں تھے، جو ایک صحابی تھے، یعنی انسانی شکل میں تھے۔ اسی طرح قوم لوط کے پاس جب فرشتے آئے تو وہ بھی انسانی شکل میں تھے، اسی لیے جب وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا تو وہ
کھا نہیں رہے تھے. اور کس کے پاس فرشتے آئے تھے؟ مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، اسی لیے ان کو دیکھ کے گھبرا اٹھی تھی. یعنی فرشتے دو میں سے ایک صورت میں آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اپنی اصل شکل میں آئے، دوسرا یہ کہ انسانی شکل میں آئے. اصل شکل میں آئے تو تم دیکھ نہیں پاؤ گے، انسانی میں آئے تو پھر تم کہو گے کہ یہ فرشتہ نہیں، یہ تو انسان ہی ہے. اور ویسے بھی انسان کو پیغمبر بنانے میں بہت بڑی حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے، انسان انسان کے لیے ایک قابل عمل مثال ہوتا ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. استہزاء کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو خلاف عقل دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ فحاقہ، تو گھیر لیا. حاقہ کا روٹ ہے یہ قاف، گھیر لیا. بالذین، ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم، ان میں سے. اور سخریہ کون سا مذاق ہوتا ہے؟ حقیر سمجھ کے، کسی کا عیب بیان کر کے ازراہ حقارت اس کا مذاق اڑانا. استہزاء خلاف عقل سمجھ کر، اور سخریہ حقارت سے. فحاق بالذین، تو گھیر لیا ان لوگوں کو، سخروا، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم، ان میں سے، یعنی ان کی قوموں میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ان کی نافرمانی ان کے عذاب کا ذریعہ بن گئی. پیچھے جیسے آیت 5 میں گزرا نا، فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب ان کے پاس وہ خبریں یعنی سزائیں آ پہنچیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یہاں بھی کیا کہا گیا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی پیغمبر کی جو تعلیمات ہیں، تو وہ انکار ان کے لیے عذاب کی شکل اختیار کر لے گا، کیونکہ اہلکناہم بذنوبہم، تو انکار ہو یا گناہ ہو وہ انسان کے لیے تباہی اور وبال کا سبب بنتے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ اس آیت میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان مشرکین کی حرکتوں پر، ہتھ کنڈوں پر، مذاق اڑانے پر پریشان نہ ہوں. یہ پہلی قوموں کے ساتھ بھی ہوتا رہا. انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور پھر اس مذاق کی پاداش میں وہ سب تباہ کر دیے گئے. یہ ایک انسانی نفسیات ہے. جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مصیبت صرف اس پر ہے، وہ اکیلا ہے کسی مصیبت میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی اس میں شریک ہیں تو اس کی مصیبت ہلکی ہو جاتی. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے یا جب کسی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو دوسرے لوگ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا وہ اس کے ساتھ اس غم میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز اس کی تکلیف کو اور غم کو ہلکا کرنے کا سبب بن جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر غمگین تو ہوتے تھے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، کڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کا دل گھٹتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں پہ جو یہ کہتے ہیں. لیکن ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی مثال سے تسلی دی گئی. اور پچھلی قوموں کے واقعات بیان کرنے کا ایک مقصد یا غرض یہ بھی تھی کہ آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے، آپ کو دوسروں کی مثال سے فائدہ پہنچایا جائے. اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ رسالت کا مذاق اڑانا یا کسی رسول کا مذاق اڑانا بہت بڑا جرم ہے. یعنی پیغمبر کا مذاق یا پیغمبر کے پیغام کا مذاق کفر ہے. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ویسے تو رسول کا احترام کرتے ہیں لیکن بہت سی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر کا مذاق اور اس کے پیغام کا مذاق جو ہے، یہ دونوں ہی چیزیں بہت خطرناک ہیں. قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں. سیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلنا پھرنا. اپنے قدموں پر بھی اور مشاہدہ کرو، یعنی علمی طور پر بھی، یعنی اپنے قدموں پر بھی، یعنی خود نکل کر، یا پھر علمی طور پر غور و فکر کرو. فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں جو آثار ہیں، علامات ہیں، گزشتہ اقوام کے جو روئنز ہیں، کھنڈرات ہیں، ان کو دیکھو.
ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. عاقبت عقب سے، عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو، جو پیچھے ہوتی ہے، یعنی کسی کام کے بعد یا پیچھے اس کا جو نتیجہ ہے وہ عاقبت ہوتی، انجام، نتیجہ، رزلٹ. تو دیکھو پھر اینڈ رزلٹ کیا ہوا، کس کا؟ المکذبین، جھٹلانے والوں کا. مکذبین کس کی جمع ہے؟ مکذب کی. اور تکذیب بھی بیسیکلی تکبر کا نتیجہ ہوتی ہے. تو اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے ہم سب کو؟ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرو اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے سب سے خطاب ہے. کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ چلو پھرو، سیر کرو، گھومو، لیکن تفریح کے لیے نہیں، عبرت کے لیے. ہم عموماً ایسی جگہوں پر جاتے بھی ہیں تو بعضوں کا صرف اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں، کتنی زبردست قوم تھی، لیکن اس سے سبق نہیں لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں قوم صالح کے آثار نظر آئے. آپ نے صحابہ کو کیا کہا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں، تیزی سے گزرو یہاں سے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آثار قدیمہ پہ جانا نہیں چاہیے یا وہاں بیٹھ نہیں سکتے یا رک نہیں سکتے. مراد اس سے یہ کہ غفلت کے ساتھ اور ایک تفریحی موڈ میں نہیں جانا چاہیے. یہ نقطہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کبھی بھی کسی میوزیم میں یا زمین کے کسی حصے میں تباہ شدہ قوموں کے کوئی بھی آثار دیکھنے کو ملے تو ان کو غور و فکر اور عبرت کی نگاہ سے دیکھیں. اس نیت سے سفر کرنا یا اس نیت سے کسی جگہ پر جانا اور وہاں کچھ سیکھنا، یہ قرآن کا مطالبہ ہے. اور اگر خود نہ جا سکیں تو کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے معلومات حاصل کی جا سکے، خواہ وہ وہاں کی تصویریں ہوں یا پھر وہاں کے بارے میں کوئی کتاب ہو، تاریخ کی کوئی چیز ہو، ان سب چیزوں کو پڑھنا قرآن کا حکم ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ بھی محض قصہ کہانی نہ ہو یا ایک شغل کی بات نہ ہو یا ایک تفریح نہ ہو، بلکہ اس سے سبق لینا مقصود ہو. عبرت کی نگاہ سے پڑھی جائیں یہ سب چیزیں. اور عبرت کیا؟ کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے. کہ ایسا کیوں ہوا کہ جو قوم اتنی ترقی یافتہ تھی، اتنی زور آور تھی، اتنی کثیر تعداد میں تھی، اتنی قوت والی تھی، پھر یہ سارے وسائل اس سے ختم کیوں ہو گئے؟ یہ سب انتظامات کے باوجود مٹ کیوں گئے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض، جسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہوا اور قل کی بہت تکرار ہوگی اس صورت میں. قل کہہ دیجئے، لمن کس کا ہے، ما جو بھی ہے. ما جو ہے عربی میں غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عاقل کے لیے. دونوں کا معنی جو ہوگا، یعنی جو کچھ بھی، وٹ ایور. لیکن دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں بھی آتے ہیں. یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب غیر عاقل تو نہیں ہے. غیر عاقل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن کی عقل نہ ہو، جیسے پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، زمین پہ بہت سے انسان بھی رہتے ہیں، عقل مند ہیں. تو ان کے لیے ماں کا لفظ کیوں آیا؟ یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی دونوں آتے ہیں، ماں من کی جگہ اور من ماں کی جگہ بھی بدل بدل کر. لیکن یہاں پر چونکہ ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ماں کا لفظ ہے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے؟ یہ انسان، یہ حیوان، یہ درخت، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ سب کس کے ہیں؟ زید کے ہیں، عمر کے ہیں، بکر کے ہیں، کس کے ہیں؟ ہر وہ چیز جو تمہیں نظر آ رہی ہے، مالک کون ہے اس کا؟ سوچو تو صحیح، کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ قل للہ، آپ کہیے کہ اللہ کے ہیں. سوال بھی آپ سے کروایا گیا اور جواب بھی آپ سے ہی دلوایا گیا کہ آپ ان کو صحیح بات بتائیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے. کتبہ، اس نے لکھ دی، علی نفسہ، اپنی ذات پر، کیا؟ الرحمہ، رحمت. اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا. لکھ دیا کا کیا مطلب ہے؟ لازم کر لیا. جیسے کہا گیا کتب علیکم الصیام کا کیا مطلب ہے؟ لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے. یہاں پھر کتبہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ واجب کرنا. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے. اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی 100 رحمتیں ہیں
جن میں سے اس نے ایک نیچے اتاری، یعنی صرف ایک درجہ یا ایک رحمت نیچے اتاری۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اس نے ایک رحمت نیچے اتاری، یعنی زمین پر، کہ جن اور انسان اور چوپائے اور کیڑے مکوڑے ان سب پہ تقسیم کر دی وہ۔ اسی کی وجہ سے وہ باہم محبت اور رحمت کرتے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے یہ بھی دراصل اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ ماں اپنے بچے سے جو محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی، فرمایا وحشی جانور اسی کے سبب اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ورنہ تو وہ ان کو کھا لیں۔ اور 99 رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو سرفراز کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، غالب رہے گی۔ سورۃ الاعراف 156 میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، کہ میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، میں اس کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک رحمت تو وہ ہے جو سب کے لیے عام ہے، جس کا ذکر بسم اللہ الرحمن میں ہے، رحمت عامہ کی طرف اشارہ ہے رحمان، اور الرحیم رحمت خاص کی طرف اشارہ ہے، جو کس کے لیے ہے؟ اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور ایمان والوں میں سے بھی وہ جو کیا کرتے ہیں؟ تقوی اختیار کرتے ہیں اور خاص طور پر زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مومن ہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ ضرور ضرور جمع کرے گا تم سب کو، تم کو یعنی ایھا الناس کلکم، سب کے سب، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ بے شک اولین اور آخرین جمع ہونے والے ہیں ایک ایسے دن جس کا وقت معلوم ہے، یعنی اللہ کو، ایک مقرر وقت پر سب جمع ہوں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ کون سا دن ہوگا جس میں سب جمع ہوں گے؟ قیامت کا دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور قیامت کے دن کو قیامت کیوں کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ کون کون کھڑے ہوں گے؟ نمبر 1، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، قبروں میں ہوں یا پھر وہ مٹی میں کہیں بھی ملے ہوئے ہوں یا پانی میں کہیں بہے ہوئے ہوں، کوئی جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور سب کے سب سو کر اٹھ جائیں گے۔ گھر میں تو آپ بچوں کو اٹھاتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ اٹھانے کے بعد وہ اٹھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسے کوئی بھی سو نہیں سکے گا۔ ایک آواز سے وَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ڈانٹ، سب میدان میں آ کھڑے ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ منظر کیا ہوگا، سارے لوگ، سب، اولین و آخرین، کتنے ہوں گے؟ کالے گورے، نیک بد، چھوٹے بڑے، سب کے سب، اور کس طرح اٹھیں گے؟ ایک آواز پہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 6 ہے یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن پکارنے والا پکارے گا کس چیز کی طرف؟ ایک ناگوار چیز کی طرف۔ نکر کیا؟ یعنی انسان اس کو دیکھنا نہیں چاہے گا۔ خش عن ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے۔ کأنہم جراد منتشر، گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی پکار کی طرف دوڑ رہے ہوں گے سر اٹھا کے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی مشکل ہے۔ تو اس دن لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور کون اٹھے گا؟ گواہ اٹھیں گے۔ قرآن پاک میں آتا ہے
انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، وہ دن کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. اور ہم اپنے رسولوں کی اس دن بھی مدد کریں گے. آج بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی کریں گے، اور ایمان والوں کی بھی. اور یوم القیامہ کو قیامت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دن میزان قائم کیا جائے گا، ترازو لا کر رکھ دیا جائے گا، جس میں سب کے اعمال نامے تولے جائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ساتھ ترازو میں اوزان جو ہوں گے وہ رکھ دیے جائیں گے. یعنی انصاف کے ساتھ ترازو کھڑے کر دیے جائیں گے، یعنی فکس کر دیا جائے گا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کیا ہوگا اس دن؟ عدل قائم ہوگا. اس سے بڑا قیام کہیں نہیں. جب سے انسان پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر آخر تک دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا کوئی قیام دیکھنے کو نہ ملے گا. نہ کسی نے دیکھا اور نہ کوئی تصور کر سکتا. جو قیام قیامت کے دن ہوگا، کتنی بھیڑ ہوگی نا، کتنی کثرت ہوگی لوگوں کی، اور ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اسی لیے تو کافر کہیں گے ھذا یوم عسر الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ ضد کا شکار ہے. سارے دلائل موجود ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے، لہٰذا وہ ان باتوں کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ ماننا چاہتے. یعنی کتنا ضروری ہے کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جائے کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑا حادثہ اس دن پیش آنے والا ہے، اور جو تیاری کر کے جائے گا وہ بھی فکر مند ہوگا. کہاں یہ کہ لوگ بغیر تیاری کے وہاں پہنچ جائیں. تو جو نہیں مانتے وہ کون ہے؟ خسارے میں ہیں. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا، سنو یہی سب سے بڑا خسارہ ہے. کون ہے وہ جنہوں نے خود کو اور اپنے بچوں کو خسارے میں ڈال رکھا ہے؟ جو آخرت کی بالکل فکر نہیں کرتے، آخرت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، تیاری بھی نہیں کرتے، لہٰذا وہ اس طرف آتے بھی نہیں. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَلَهُ، اور اس کے لیے ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یعنی اللہ کی ملکیت میں ہے کیا؟ ما، ہر وہ چیز جو سکنا جو ہے سکنا سے ہے یا سکون سے. سکنا عربی میں کہتے ہیں رہائش رکھنے کو، مسکن کہتے ہیں گھر کو. تو سکنا کا کیا مطلب ہے؟ بس رہے ہیں، رہائش رکھے ہوئے. یعنی جو بھی رہائش رکھے ہوئے ہیں فی اللیل والنہار، رات اور دن میں، وہ سارے کے سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں. اور سکنا سکون سے بھی ہے، کیونکہ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زمین کسی ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس بھاگتی دوڑتی زمین کے اوپر انسان یا حیوان سکون سے جی رہے ہیں یا نہیں. آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو لمحے بھر کے لیے بھی کبھی اندر سے وائبریشن فیل نہیں ہوئی کہ زمین کے اندر کچھ لاوے ابل رہے ہیں اور کچھ زلزلے آ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر زمین کے ایک حصے پہ آتا ہے تو دوسرا پھر بھی پرسکون ہوتا ہے. ساری زمین پہ اکٹھا زلزلہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن زمین کے ایک حصے میں زلزلہ آتا بھی ہے تو دوسرے میں بھی سکون ہوتا ہے، اور اس کے باوجود کہ زمین کی دوہری حرکت ہے. ایک تو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے اور دوسرے سورج کے گرد. جیسے فرسبی ہوتی ہے نا، فرسبی کو اگر آپ پھینکے تو کیا ہوتا ہے؟ خود بھی رول ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آگے بھی جا رہی ہوتی. تو اتنی حرکت والی زمین پر کبھی رات کبھی دن آ رہا ہے، اور صرف لوگ نہیں بلکہ ہر طرح کی مخلوق رہ رہی ہے اور سکون سے رہ رہی ہے. اس پہ تو کبھی غور کرو، یہ انتظام کس نے کیا؟ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سمیع، سننا کیا ہوتا ہے؟ سننے کے دو معنی بتائیے. سننا اور جواب دینا.
جواب دینے کی دلیل کہاں ہے؟ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعا سننے والا ہے، یعنی صرف سنتا نہیں بلکہ سن کے قبول کرنے والا ہے. یا ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ کیا ہے؟ نے سن لیا. اور العلیم ہر چیز کو جاننے والا ہے. سمیع ہر آواز کو سننے والا ہے، اور علیم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے سوا میں کسی کو ولی بنا لوں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار، حمایتی. کون ہے وہ اللہ؟ فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یعنی نئے سرے سے پیدا کرنے والا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ ہے جو کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا، یعنی سب کو وہ کھلاتا ہے لیکن نہ وہ خود کھاتا ہے اور نہ اسے کوئی کھلاتا ہے. جیسا کہ سورۃ الذاریات کی آیت 56 سے 58 میں آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، میں انسانوں سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، ذو القوة قوت والا ہے، المتین متین ہے یعنی بہت طاقت والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُهُ، یہ لفظ کیا بتاتا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُهُ، اور وہ کھلاتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رازق اللہ ہے، وہ کھلاتا ہے. اس لیے پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ کھلانے والا ہے. تو پھر اس سے فرق ہو گیا نا، ایک کھلانے والا ہے ایک کھانے والا ہے. تو کھانے والے تو پھر خدا نہیں ہو سکتے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی الوہیت کی تردید جس طرح کی گئی وہ کیا تھی؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے اور الہ کھانا نہیں کھایا کرتا. قل انی امرت، کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، اول من اسلم سب سے پہلا جو اسلام لایا، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والا بن جاؤں. اور یہاں اسلام میں ایمان بھی شامل ہے. اسلمہ کہا تو یہ صرف اسلام نہیں بلکہ ایمان لانے والا، کیونکہ ایمان لا کر ہی کوئی مسلمان کہلاتا ہے نا. ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہونا مشرکین میں سے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس امت میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے سے پہلے میں خود مسلمان بن جاؤں، میں خود ایک نمونہ پیش کروں اور ہرگز بھی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور شرک بالکل دو متضاد چیزیں. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں کروں اے جاہلو. یعنی شرک کیا ہے؟ جہالت ہے، لہذا ایک پیغمبر سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی. اور آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، آپ بتائیے؟ کیونکہ انسان ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کر زیادہ سیکھتا ہے، اور کہنے والا اگر اپنی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کر رہا ہو تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی. اس لیے آپ سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہر چیز پیدا کی کسی اور کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا، اور اسی طرح نہ ہی کسی اور سے رزق مانگتا ہوں، اور مجھے شرک سے بچتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے آگے سر جھکانا ہے. اور اسلام کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر و باطن میں اللہ کے آگے جھک جانا، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی خوشی، اپنی رضامندی سب اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، یہ اسلام ہے. اب اگر پوچھا جائے اسلام کیا ہے؟ ظاہر و باطن میں اللہ کی اطاعت. باطن کا لفظ کیوں کہا گیا؟ ایمان کے بغیر اسلام معتبر نہیں. قل انی اخاف، کہہ دیجئے بے شک میں تو ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیت،
اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی تو کس بات سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم اس بڑے دن کے۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ مجھے تو اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ اور بڑے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، کیونکہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ دن ہے ہی ڈرنے کے قابل۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہ یا معصیت یا اللہ کی نافرمانی، اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اور معصیت کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیونکہ میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا سبق ملتا ہے؟ ہم سب کو بھی اللہ کی نافرمانی سے یا نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے، کیونکہ نافرمانی باعث عذاب ہوتی ہے۔ نافرمانی باعث عذاب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ محبت کا دین ہے اور اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور پھر نڈر ہو کے جو چاہو کرو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ وہ سب ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ڈر کی نفسیات ہے وہ انسان سے اطاعت کرواتی ہے۔ بہت سے کام انسان ڈر کے کر لیتا ہے۔ مثلا اپنی ہی مثال لیجئے آپ، کہ اگر امتحان کا ڈر نہ ہو تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی پھر بھی اتنی توجہ سے اتنی بار روز جا کے پڑھے؟ آخر اتنی زندگی گزری نا قرآن کی محبت میں، یہ نہیں وہ سب کی گزری، اور اب بھی امتحان نہ ہو تو بہت سے کام یاد آ جاتے ہیں، اور پھر ان کو ہم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر کہاں گزارا، اور پھر قرآن کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے چھٹیاں ہوتی ہیں، کہاں پڑھتے ہیں اس طرح، ہر چیز ہمیں بہت اہم دکھنے لگتی، لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو پھر کیا دکھنے لگتا ہے؟ پھر قرآن اہم دکھنے لگتا ہے۔ تو یہ جو آپ سے امتحان لیے جاتے ہیں یہ تو محض ایک بہانہ ہے صرف اس چیز کا کہ آپ اس ڈر کی نفسیات کے تحت کچھ سیکھ جائیں۔ تو قل آپ کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام سے، کہ آپ انہیں بتائیے، کیا اپنا نمونہ پیش کر کے کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ کہ اگر میں نے نافرمانی کی، اللہ کی بات نہ مانی، تو میں بھی نہیں چھوٹ سکتا، میری بھی پکڑ ہو جائے گی۔ یہ آیت کس قدر سمجھانے والی ہے کہ ہم سب کو یقین ہی نہیں، ہم کہتے نہیں ہے بس سب ایسے ہی ہے، معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، جو جی چاہتے ہو کر لو، کر سکتے ہو کر لو، نہیں تو نہ صحیح۔ تو آپ دیکھیے کہ جو سبق ہے وہ یہی کہ معاصی یا گناہ جو ہیں یہ سزا کا سبب بنتے ہیں۔ کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام نیکیوں سے مٹتے جاتے ہیں، جیسے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، نیکیاں ان کو دھوتی چلی جاتی، مٹاتی چلی جاتی۔ کچھ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے، مثلا جیسے کبیرہ گناہ ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ ضروری ہے۔ اسی طرح بندوں کے حق میں اگر کوئی حق تلفی کی تو وہ بھی پوری کرنی ہوگی، ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو معاف ہی نہیں ہوں گے۔ وہ کون سے؟ شرک نہیں معاف ہوگا۔ تو یہاں پھر خاص طور پر عصیت سے مراد بڑے گناہ ہیں جن میں مشرکین مکہ مبتلا تھے۔ شرک، قتل اولاد، خاص طور پر وراثت میں حقداروں کو حق نہ دینا، یتیموں کا مال کھانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، یعنی کبائر۔ ہم سب کو اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے کتنی دفعہ خوف آتا ہے دل میں، اور پھر ریئلائزیشن بھی ہو کہ ہاں ہم نے غلط کیا، اعتراف بھی نہیں کرتے، ڈرنا کہاں سے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، من جس سے، یصرف پھیر لیا گیا، عنہ اس سے، کیا؟ العذاب عذاب، جس سے عذاب پھیر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، یومئذ اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن، فقد رحمہ پس تحقیق اس نے اس پہ رحم کیا۔ کس نے؟ یعنی اللہ نے۔ یعنی کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔
صرف اپنے عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا آپ بھی نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ تو جو اس دن عذاب سے سزا سے بچا لیا گیا اس پہ تو دراصل اللہ کی رحمت ہو گئی۔ وذالک الفوز المبین، اور یہ ہے اصل کھلی کامیابی۔ کیا؟ عذاب سے بچنا، جہنم سے بچنا، جیسے کہ سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، اور اس کامیابی کے لیے لازمی شرط کیا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اس رسوائی سے بچ جائے، اس تکلیف سے بچ جائے۔ پھر فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی نقصان، کوئی ضرر، کوئی تکلیف، جسم میں یا عقل میں یا مال میں یا اولاد میں یا امن و امان میں، کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان پہنچے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو نہیں کوئی کھولنے والا مگر وہی۔ کاشف کا کیا معنی ہے یہاں؟ کھولنے والے نہیں، ہٹانے والا۔ جب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی، مگر خود اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی خیر، کوئی بھلائی، خیر کیا ہے؟ در کی یا ضرر کی ضد ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نفع اور نقصان سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو تقدیر پر ایمان لانا ہے وہ علی کل شیء قدیر، تو یہ دراصل کیا ہے؟ انسان کو بہت سے غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ انسان پھر کسی سے ڈرتا نہیں، انسان خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، خوف ہٹ جاتا ہے اس کے دل سے۔ ہمارے دلوں میں عام طور پر کس چیز کا خوف رہتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، یا یہ کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں۔ بدرن سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی تکلیف جو جسم میں ہو، مثلا یا عقل میں یا پھر مال میں، کہ چوری نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یا بچوں میں کہ ان کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، یا امن و امان ملک کا یا قوموں کا یا دنیا کا، کیونکہ سارے ڈر یہی تو ہیں۔ لیکن جس شخص کا یہ ایمان ہو جائے کہ مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آ سکتی مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو ایسا شخص غیر ضروری وسوسوں اور توہمات اور پریشانیوں اور فکروں سے نجات پا لیتا ہے۔ وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں؟ لوگوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، فلاں میرے کام آ جائے گا، فلاں میری مدد کرے گا، یعنی انسٹنٹ قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ہماری نظریں جاتی ہیں۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگ سارے کے سارے بھی جمع ہو جائیں تو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ مشہور حدیث بھی ہے حضرت ابن عباس کی، آپ نے سن رکھی ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے تھا، یعنی سواری پر، ردیف تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھنا، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ فاحفظ یحفظک اللہ، تو اللہ کو یاد رکھ پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا، یعنی مدد کے لیے بہت قریب ہے۔ جب کچھ مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد کی ضرورت ہو اسی سے مدد مانگو، اور جان رکھو اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہیں تو صرف تجھے اتنا ہی پہنچا سکیں گے جتنا اللہ چاہے گا، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے کوئی نقصان دینا چاہیں صرف اتنا دے سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے، لہذا لوگوں کا ڈر دل سے نکال دینا چاہیے، کسی بھی آفت کا یا کسی بھی چیز کا، کیونکہ اگر اللہ نے لکھ رکھی ہے اور اذن ہے اس کا آنے کا تو آپ روک نہیں سکتے، اور اگر وہ ہٹا دے تو کوئی آپ کو نقصان دے نہیں سکتا۔
وہ دعا بھی ہے نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اے اللہ، لا مانع کوئی روک ہی نہیں سکتا، لما اعطیت جس کو تو دے دے، ولا معطی اور کوئی دے ہی نہیں سکتا، لما منعت جس سے تو روک دے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اور کسی بھی بزرگی والے کی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی، کام نہیں آ سکتی تیری بزرگی کے سامنے. ایک اسٹوڈنٹ کافی عرصے تک اپنے ٹیچر سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ٹیچر کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر تم نے اس کا جواب صحیح دیا اس کا مطلب ہے تم نے کچھ سمجھا ہے اس سب سے جو میں نے تمہیں پڑھایا ہے. اور وہ اسے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جب تم گھر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں تم کچھ چرواہوں کے پاس سے گزرو اور ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوں اور ان بھیڑ بکریوں کے جو گارڈ ڈاگز ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے. تو جب تم جا رہے ہوگے تو کیا پتہ یہ گارڈ ڈاگز تمہارے پیچھے پڑ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں ان کو ماروں گا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے مارو گے؟ اگر 4-5 گارڈ ڈاگز تم پر اکٹھے اٹیک کریں تم ہو سکتا ہے 2 کو مار دو، 3 کو مارو، سب کو کیسے مارو گے؟ کہ ایک کو مارے ہو کہ دوسرا آئے گا جھپٹے گا. تو اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، بہت کچھ اس نے کہا. تو پھر فائنلی ٹیچر نے اس کو بولا کہ تم جاؤ، تم سوچو اور اس کا جواب مجھے بعد میں دو. تو اسٹوڈنٹ چلا گیا، بعد میں آیا، کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. تو ٹیچر نے کہا کہ سوچو اگر جب تم جا رہے ہو شیپرڈ ڈاگز آئے تمہارے پاس، تم سب کچھ چھوڑ کر سمپلی شیپرڈز کو بلاؤ کیونکہ وہی اپنے گارڈ ڈاگز کو روکیں گے تم سے. اسی طرح سے جب بھی کوئی بھی مشکل ہو، بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی کوشش کرنے کے یا کسی اور کو کرنے کے یا اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے، فوراً اللہ تعالیٰ کو بلاؤ کیونکہ وہی یہ جو گارڈ ڈاگز ہوتے ہیں ان سے ڈیل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس زندگی میں انسان کو طرح طرح کی مشکلات سے واسطہ پیش آتا رہتا ہے. کبھی کوئی آپ کو کچھ تکلیف دیتا ہے، کہیں سے کوئی ملامت شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی قسم کی کوئی انسان بات سنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہیں اور انسان عموماً سوچنے لگتا ہے اچھا اس کا جواب میں یوں دوں گا اور اس کا مقابلہ میں یوں کروں گا، اور وہ پھر بار بار اپنی ہی قوت اور اپنی طاقت یا اپنی ہی سوچ یا اپنے ہی زور بازو پر اس کا توکل یا بھروسہ ہوتا ہے. لیکن سب سے پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ اللہ کو پکارا جائے. پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. یہ نہیں کہا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اپنے سے پہلے اس کی طرف توجہ کہ وہ ان سب چیزوں کو روکے ہم سے، وہ ساری تکلیفیں دور کرے. اگر اس نے روک کر دی تو پھر کوئی کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور یمسسکا کی ضمیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہے اور اس کے بعد ہر مخاطب کی طرف، کہ اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف لائے، تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے کوئی فرار کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں. انسان اللہ کی تقدیر سے نہیں بچ سکتا. اور اسی طرح جو نعمت، جو بھلائی، جو خیر آپ کو ملنی ہے، کوئی حاسد اس کو روک نہیں سکتا. کیونکہ بعض اوقات انسان کیا سوچتا ہے کہ فلاں کی نظر لگ جائے گی، فلاں رکاوٹ بن جائے گا، فلاں کام خراب کر دے گا. نہیں، اگر تمہاری قسمت میں ہے تو کوئی کام خراب نہیں کر سکتا، اور اگر نہیں تو مل نہیں سکتی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اصل قدرت اللہ کی ہے، اصل قوت اللہ کی ہے. تو بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے، آپ کو صبر پر ابھارا جا رہا ہے. اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، جیسے کہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 میں بھی آتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ جب انسانوں کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے، فلا ممسک لہا، کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دے، بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، چھوڑنے والا نہیں اس کے بعد. لیکن اس عقیدے کے کمزور ہونے کی وجہ سے انسان عموماً غم، فکر، پریشانی اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا رہتا ہے، اور بیکار کے وہم
آتے اور جاتے رہتے ہیں کہ اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. تو یہ عقیدہ انسان کو کتنا زیادہ دلیر اور بہادر بنا دیتا ہے، اور کل کا خوف اور کل کی فکر انسان کے دل سے نکال دیتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں ان سب سے انسان سبق لے سکتا ہے. کتنے ہی بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی سال بیمار رہنے کے بعد اچانک ٹھیک ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے کومے میں چلے جاتے ہیں، بالکل موت کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، ریکور کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ کا ملنے کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ جو آخری حدوں تک مشکل کی پہنچ کے واپس لوٹے. اسی طرح بڑے بڑے حادثوں میں، کوئی زلزلوں میں بچ جاتا ہے، کوئی طوفانوں میں بچ جاتا ہے. جس کو سروائیو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے برین ہیمریج ہوا تھا اور میری پوری میموری چلی گئی تھی، قرآن پڑھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتی تھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سارا کچھ اللہ نے لوٹایا. اور شاید آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے لکھنا بھی پھر دوبارہ سے سیکھا. تو یہ معجزہ ہوتا ہے نا. اور یہ ساری مثالیں کیا سمجھاتی کہ انسان کبھی مایوس نہ ہو، انسان کے اوپر کیسے بھی حالات ہوں وہ ہمیشہ پر امید رہے کہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ درست کر سکتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر. قاہر قہر سے، غلبے سے، اور صرف غلبہ نہیں بلکہ غلبے کے ساتھ اس کا سلطان اور قوت بھی. فوق عبادہ، اپنے بندوں پر. کون سے بندے؟ بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک عام بندے جس میں سب انسان شامل ہیں، دوسرے خاص بندے جس میں مومن شامل، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور ایک اس کے خاص الخاص بندے جو پیغمبر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ اپنے بندوں پہ غلبہ رکھتا ہے. تو کن بندوں پر؟ سب بندوں پر. عام ہے یہاں پر. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری رحمان کے سامنے بندہ بن کے آ جائے گی. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اور حکیم کا لفظ کس سے ہے؟ یا حکم سے یا احکام سے. حکم جسے حکم دیا جاتا ہے، اور احکام ہوتا ہے مضبوط کرنا، اور پھر اس میں حکمت بھی شامل ہے. تو حکمت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ کونی اور شرعی. اور پھر حکمت ظاہری اور حکمت باطنی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے اندر کی جو حکمت. مثلاً آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ان کا جو سائز ہے، رنگ ہے، یہ سب کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پر. اور پھر جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی. اور مثلا آپ دیکھیے کہ ایک پھول دیکھنے میں ہمیں ایک پھول نظر آتا ہے، ایک پتا دیکھنے میں ہمیں ایک پتا نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں کتنا اچھا ڈیزائن ہے، کتنا اچھا رنگ ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف رنگ اور ڈیزائن کے علاوہ اور بھی بہت سے کام کر رہے ہیں. یعنی فضا کی صفائی کرتے ہیں، آکسیجن پیدا کرنے کا سبب ہیں، پورے انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ حکمتیں جو آج انسان نے معلوم کر لی، اور جو اس کے بعد بھی انسان مختلف چیزوں کے اندر تلاش کرے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ حکیم کس کو کہتے ہیں عام زبان میں؟ حکیم صاحب جو دوا دیتے ہیں. اچھا، ان کو کیوں حکیم کہا جاتا ہے؟ وہ مختلف غذاؤں کے اندر، مختلف دواؤں کے اندر ان کے جو فائدے ہیں یا جو نقصان ہیں ان کو سمجھتے ہیں، انسانی مزاج کو سمجھتے ہیں، پھر مزاج کے مطابق دوا تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی حکیم کہلاتے ہیں. وہ محض ایک ڈگری کے حامل افراد نہیں بلکہ خاص علم کی وجہ سے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں بھی حکمت ہے. مثلاً نماز، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. ایک اس کی ظاہری شکل ہے اور ایک اس کے اندر کی حکمت ہے. اسی طرح زکوٰۃ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. زکوٰۃ کا نظام اللہ نے کیوں بنایا؟ غریبوں کی مدد ہونے کے علاوہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، انسان کے اندر کو بھی پاک کرتا ہے، اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے. وتزکیہم بہا، تزکیہ نفس کا سبب بنتا ہے. ہم کیا سمجھتے کہ زکوٰۃ صرف کس لیے؟ غریب کی مدد کرنے کی. نہیں، صرف اس لیے نہیں ہے، دینے والے کی بھی اس میں بھلائی ہے. دینے والا بھی مال کے لالچ سے پاک ہوتا ہے. یہ جو مثال میں نے دی ہے یہ اس وجہ یا غرض سے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں، یہ جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہیں. وہ حکیم ہے، حکمت والا. ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں نا. تو کیسے حکمت والا؟ کس چیز میں اس کی حکمت؟
شریعت کے احکامات میں بھی حکمت ہے، اور اس کے علاوہ کائنات اس نے بنائی ہے، ان سب کے وجود کے پیچھے ایک مقصد ہے، یعنی یہ پرپسفل چیزیں ہیں، ابس بیکار نہیں. جیسے کہتے ہیں نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان و زمین اور جو چیزیں ان کے بیچ میں ان کو کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان چیزوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور واجل مسمى، ایک خاص وقت تک کے لیے پیدا کیا. تو اللہ تعالی کے ہر فیصلے میں، اس کی ہر تخلیق میں، اس کے ہر شرعی حکم میں، قرآن کی آیات میں حکمت پائی جاتی ہے. تو صرف اس کی شکل میں حکمت نہیں بلکہ اس کے مقصد میں بھی حکمت ہے، یہ مراد ہے. اور حکیم اگر حکم سے لیا جائے تو مراد یہ کہ ہر چیز پہ اسی کا فیصلہ نافذ ہے. کائنات میں کیا اس کا فیصلہ نہیں؟ آپ نے اور میں نے تو نہیں فیصلہ کیا کہ آسمان کا رنگ کیا ہو، یا زمین کا رنگ کیا ہو، یا زمین کا سائز کیا ہو اور اس کی شیپ کیا ہو. یہ کس کے فیصلے؟ الحکیم کے فیصلے. الخبیر، خبر رکھنے والا ہے، بہت ہی زیادہ باخبر ہے. خبیر کہتے ہیں اس کو جو صرف ظاہر نہیں باطن کا بھی علم رکھتا ہو. جیسے کہ آتا نا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو بنایا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسے آتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو وہ سب کچھ جانتا ہے. اچھا، ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ایک حکمت ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ حج پر جاتے ہیں اور وہاں آپ رمی کرتے ہیں. رمی کرنا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ شیطان کو آپ پتھر چن کے مارتے ہیں. اچھا چلیے، اب وہ جگہ چھوڑ دیجئے، یہاں آپ کھڑے ہوئیے باہر، 6-7 کنکریاں چنیے اور دیوار کو ماریے. کوئی پاس سے گزرتا ہوا شخص آپ کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ تو وہاں آپ کس چیز کا ثبوت دیتے ہیں؟ اطاعت کا. اور ایک نہیں، لاکھوں میں لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے نا؟ یا نہیں؟ ایک حکمت ہوتی ہے ظاہری شکل میں کسی کام کی. مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اس کی ظاہری شکل ہے. اگر آپ نماز کے بغیر گھر میں یہ ایکسرسائز کریں تو کسی کے سامنے نہ کر سکیں. کبھی آپ کو ایکسرسائز کرنی ہوتی تو آپ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر نہیں کرتے. کیوں؟ شرم آتی ہے نا. حالانکہ اگر سمپل سی ایکسرسائز بھی ہو نا، کہ جس میں آپ صرف اپنے آپ کو بینڈ کرتے ہیں، نیچے ہاتھ لگاتے ہیں ٹخنوں کو، گھٹنوں کو، تو آپ وہ بھی نہیں کر سکتے کسی کے سامنے. آتی ہے نا شرم. لیکن نماز پڑھتے ہو تو کسی کو بھی نہیں آتی، حالانکہ آپ رکوع بھی کر رہے ہیں، آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں. فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم سمجھ کے آپ کر رہے ہیں. تو اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس میں بھی آپ کو ایک حکمت نظر آتی ہے اور آپ بے جھجک کرتے ہیں. تو اللہ کا کوئی حکم، خواہ وہ زکوٰۃ ہو. اب زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ آپ اپنا مال جو آپ کو بہت پیارا ہے اس میں سے آپ کچھ نکالیں اور کسی اور کو دے دیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ ظاہر تو عقل کی بات نہیں لگتی، لیکن اطاعت ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارے کام، یعنی شریعت کے جتنے احکامات یا کائنات میں جو بھی اللہ کے فیصلے. اب مثلاً اللہ کا فیصلہ یہ کہ موسم بدلے، اب سردی آ رہی، تو اب میں اور آپ لاکھ چاہیں کہ نہیں ابھی اچھا ہی رہے موسم، تو ہمارا فیصلہ تو نہیں چلے گا. جو مرضی کریں اس وقت، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو حکیم کون ہے پھر؟ حکیم بمانا حاکم. کس کا فیصلہ؟ اللہ کا فیصلہ. اب دیکھیں جب برف گرتی سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اب ڈرائیو وے صاف کرنے پڑیں گے اور اتنی محنت ہوگی، اور یہ پہلے سے سوچ کے تو کب کبھی آنے لگتی ہے کہ مشکل وقت آ رہا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر برف نہ پڑے تو کتنی مشکل ہو سکتی ہے، اور کس طرح اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فائدے پہنچاتا ہے. بے شمار اس کی حکمتیں. لیکن بظاہر ہمیں اس کے فیصلوں میں حکمت نظر نہیں آتی، ہمیں مشکل نظر آتی. تو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتے اور نہ ہمارے مشوروں پہ چلتے ہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ہے، وہ حاکم ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرے. جس طرح کائنات میں اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں، ایسے ہی دین میں اس کے احکامات حکمت پر مبنی ہیں. پھر اگلی آیت میں ایک اور اشکال کا جواب دیا گیا. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کی شہادت پیش کرنے کے لیے کہتے تھے پروف لاؤ، تم نبی ہو، پروف لاؤ، کوئی دلیل لاؤ، اپنا کوئی گواہ لاؤ. پیچھے کہا نا فرشتہ کیوں نہیں آتا ساتھ؟ تو گواہی دینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ قل، آپ کہیے، ایو شیء، کون سی چیز. اور شے کیا ہوتا ہے؟ ہر موجود چیز کو شے کہتے ہیں.
ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے نا وہ شے ہوتی ہے. اور شے کا لفظ نا شاء سے چاہنا، کہ چیزوں کی چاہت ہوتی ہے نا بندوں کے دلوں میں. کل ایو شیء، کہہ دیجئے کون سی چیز، اکبر زیادہ بڑی ہے، شہادتاً شہادت میں. شہادت دینے کے لیے سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ وہ کہتے تھے گواہ لاؤ، گواہی لاؤ. تو انہیں گواہی دینے سے پہلے کیا کہا گیا؟ یہ بتاؤ سب سے بڑا گواہ ہے کون؟ فرق کیا ہے؟ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی کیوں ہے؟ انسانوں کی گواہی اور اللہ کی گواہی میں کیا فرق ہے؟ انسان تو بھول بھی جاتا ہے، انسان غلط بیانی بھی کر دیتا ہے، انسان چیزوں کو مکس اپ کر دیتا ہے. مثلاً گواہی دیتے وقت انسان بھول بھی سکتا ہے، کوئی حصہ مس کر جاتا ہے. تو انسانوں کی گواہی اتنی ویلڈ گواہی نہیں، معتبر گواہی نہیں. اور اگر انسان کی گواہی معتبر نہیں تو اور کس کس کی گواہی ہو سکتی ہے معتبر؟ پھر جنوں کی، یا پھر درختوں کی، یا پہاڑوں کی، کس کی؟ اللہ کی. کہہ دیجئے، یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی گواہی کس کی؟ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کی. اللہ گواہ ہے. شہید بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، یعنی جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے میرا گواہ وہی ہے. جیسے آتا نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہاں قرآن کو گواہ بنایا گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے حق میں اس کی سچائی کی خود گواہی دی، کلام سے بھی دی، قرآن کے ذریعے بھی دی، اور آپ کی زندگی میں مختلف جو علامات تھی ان کے ذریعے بھی. مثلا آپ رسول تھے، کوئی پہچان بتائیے. آپ کی جو شخصیت تھی اور آپ کا جو طرز عمل تھا، آپ کا جو خلق تھا، وہ آپ کی ذات میں ایک گواہی تھی کہ آپ سب انسانوں سے مختلف تھے. نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن جو آپ پیش کرتے تھے، تو اس قرآن کا پڑھنا ایک بہت بڑی گواہی تھی، کیونکہ 40 سال تک آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا، نہ کسی کو سنایا تھا، ایک جملہ بھی اس جیسا نہیں کبھی بتایا تھا. تو یہ قرآن جو آپ کی زندگی میں تھا، یہ قرآن کا پیش کرنا بہت بڑی گواہی. پھر اسی طرح آپ کی کامیابی، آپ کی زندگی میں پورا عرب پیننسولا آپ کے قبضے میں آ گیا تھا. یہ بظاہر دنیاوی کامیابی تھی، لیکن یہ بھی کیا بنی؟ آپ کے حق میں آپ کی نبوت کی گواہی بنی کہ آپ کے مخالف مٹ گئے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے اور ان کی جو ایمان لائے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور وحی کیا گیا میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے. اور وحی کیا ہوتی ہے؟ خفیہ اشارہ. اور اصطلاح میں اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں تک فرشتے کے ذریعے یا براہ راست جو پیغام بھیجتے ہیں لوگوں تک اللہ کا حکم پہنچانے کا. تو اوحی الیہ، وحی کیا گیا میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن. کس لیے؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم کو اس کے ذریعے خبردار کروں، ڈراؤں. میری طرف یہ قرآن بذریعے وحی پہنچا ہے، اور اس لیے پہنچا ہے کہ میں تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں. کس چیز سے ڈراؤں؟ کس چیز کے بارے میں خبردار کروں؟ برے انجام سے. دیکھیں ہم سب ایک مقصد کے لیے آئے ہیں دنیا میں، اور واپس جانا ہے سب کو. سب کی واپسی ہے، سب کا امتحان ہے، سب کا ٹیسٹ ہے، سب کی پوچھ ہے. تو سب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی پوچھ ہے. تو یہ قرآن اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ تم کو بھی ڈراؤں، وَمَن بَلَغ، اور ان سب کو بھی ڈراؤں جن تک یہ پہنچے. تو گویا جس تک قرآن پہنچا اس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا. آپ ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ آج قرآن اسی ایک کام کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، باقی ہر چیز کے لیے ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک نیوز آتی ہے، ایک خبر آتی ہے، ایک خبردار کرنے والا خبردار کرتا ہے کہ طوفان آ رہا ہے، تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ اگر نہیں مانے تو ہلاکت ہوگی. لیکن سب سے سچا انسان دنیا کا پوری انسانیت کو خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو آگے مصیبت ہے، بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو. کوئی سننے کو تیار نہیں. اور میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس قرآن کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ اس کو قسمیں اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
جن بھوت بگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، برکت کے لیے گھروں میں پڑھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، رکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، دلہن کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا اس کے استعمال بن چکے ہیں۔ لیکن جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ آیا ہے وہ نہیں پورا ہو رہا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ مسلمان بھی جو پڑھتے ہیں وہ خود ہی پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں عبادت کے طور پر، تلاوت کے طور پر، اور ہمیں ثواب ملے گا، ہم ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اکیلے اکیلے بھی پڑھتے ہیں، گھروں میں اکٹھے ہو کے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن خوانیاں گھروں میں کرتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کرنا۔ وہ تو کسی کو شعور ہی نہیں کہ یہ تو اس لیے آیا ہے، اور نہ کوئی اس سے خبردار ہوتا ہے اور نہ کرتا ہے۔ تو یہاں مقصد بتایا گیا کہ قرآن آیا کیوں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم سب کو اس کے ساتھ خبردار کروں، تم تک اس کی خبریں پہنچاؤں۔ وَمَن بَلَغ، اور ان سب تک جس کو پہنچے ان سب کو بھی خبردار کروں۔ ربیع بن انس کہتے ہیں، اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا پیروکار رسول ہے، متبع رسول ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تھا، اور اسی طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا تھا۔ لیکن آج کوئی ڈر کی بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ جو حقیقت ہے وہ کیسے بدل جائے گی اگر ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتے؟ جو آنے والا خطرہ ہے وہ تو ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ہے انسانیت پہ۔ اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی طوفان نہیں ہے کہ جس سے خبردار کرنے کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ لمحے لمحے کی خبریں آ رہی تھی نا پچھلے دنوں، کہ اب اس ڈگری کا ہے، اب اس لیول کا ہے، اب اس طرح مڑ رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے۔ مسلسل ایک اطلاع دی جا رہی تھی تاکہ لوگ اکارڈنگلی پھر اپنا بندوبست کریں۔ پھر ایویکویشن کے سارے انتظامات بھی جو انسانی بس میں تھے وہ سب بھی کیے گئے۔ لیکن یہ پیغام جو لمحے لمحے لوگوں کو پہنچانا چاہیے، آج کا جتنا میڈیا ہے اس میں دنیاوی خطرات سے آگاہ کرنے کی خبریں تو بہت لوگوں کو دی جاتی، ملکوں کے حالات، قوموں کے حالات، یہ ہو جائے گا، یوں انقلاب آ جائے گا، وہاں مشکل ہو جائے گی، یہاں کھانا کم ہو جائے گا، وہاں بارش نہیں ہوگی، آئندہ اتنے سالوں میں یہ مشکل ہو جائے گی، طرح طرح کی خبریں پہنچائی جا رہی۔ لیکن جس وقت کوئی مرتا ہے اس وقت اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا حساب کتاب اس کی خبر ہے ہی نہیں۔ اس مصیبت سے نکلے گا کون؟ یا تو اس خبر کی سچائی پر یقین نہیں کسی کو۔ اس کام کو کرنے کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہیں کہ وہ اٹھے اور جا کے ان لوگوں کو بتائے جن تک یہ نہیں پہنچا۔ یہ صرف اس کمرے میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے اندر رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے سب کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کیا فکر کر رہے ہیں؟ یہ تو آیا اس لیے ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا پھر تم گواہی دیتے ہو أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ یعنی ایک طرف اللہ کی شہادت اور دوسری طرف تمہاری گواہی کہ تم نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رکھا ہے۔ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو شہادت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ بتائیے، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہوئیے۔ قل، کہہ دیجئے، انما ہوا الہ واحد، کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے، واننی بریء، اور بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما تشرکون، اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی تمہارے شرک سے میں بری ذمہ ہوں۔ تو آپ دیکھیے پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، جو آپ کے پاس ہے سب آگے دے دو، پہنچا دو، اور اگر لوگ انکار کریں ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، جو انکار کرے گا آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیے قل قل قل، یعنی مکی صورت ہے، اور اس میں مکمل طور پر جو ایمفیسس ہے وہ کس چیز پر ہے؟ آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ اور ہوا کی تکرار بھی وہی کہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور آخری حصے میں آیت کے یہ سبق ملتا ہے کہ نمبر 1 خود شرک سے بری ذمہ ہونا ہے، اور نمبر 2 اس کا اظہار کرنا ہے،
نہ خود شرک کرنا ہے اور نہ شرک والوں کا ساتھ دینا ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، شرک سے اعلان بیزاری، اعلان براءت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.